کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، تو مخلوق سے ہونے کا یقین دل سے نکالنا ہے اور ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں اتارنا ہے۔ تو اس مرض کا کیا علاج ہے؟ مخلوق سے ہونے کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں اتر جائے، تو اس کے کیا علاج ہے؟ علاج بڑا آسان ہے اور مرض بڑا موذی مرض ہے، یہ ناپاک مرض ہے۔ کرے اللہ اور نام مخلوق کا۔ دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے۔ دعوت میں وہ باتیں کریں، دعوت میں وہ باتیں کریں جن باتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہونا ثابت ہو، اللہ سے ہوتا ہے، اور دعوت میں وہ باتیں کریں کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونا ثابت ہو۔ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ بنانے والے کے امر کے تابع ہے۔ ہر چیز پر اللہ کا حکم غالب ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر کس کا حکم غالب ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب کی خبر سنائی ہے، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ۔ یہ اللہ نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی کہ ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں۔ دعوت کا جو کام ہے وہ اللہ کے بندوں کو کس کی پہچان کرانی ہے؟ کیوں بھائی دعوت کی محنت میں کس کی پہچان کرائی جاتی ہے؟ مخلوق کی پہچان یا خالق کی پہچان؟ اللہ کی پہچان کا نام علم ہے، مخلوق کی پہچان اس کا نام فن ہے۔ ایک دنیا میں بڑی زوردار محنت ہے جو مخلوق کی پہچان کراتے ہیں، مخلوق کی پہچان۔ وہ محنت بھی دنیا میں چل رہی ہے، اور نبی والی محنت میں مخلوق کی پہچان یا خالق کی پہچان؟ کیوں بھائی نبی والے کام میں، نبی والی محنت میں کس کی پہچان کراتے ہیں؟ اللہ کی پہچان، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا ہوا، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے آنکھ کا دھوکہ ہے، آنکھ کا دھوکہ کیا ہے کہ یہ مال ہمارے قبضے میں ہے، یہ تو ہماری جیب میں ہے، اس کی چابی تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو مال ہے اس پر ہمارا قبضہ ہے، یہ اللہ کا قبضہ ہے۔ مال سے وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے، مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ نظر کیا آتا ہے بھائی کہ مال پر کس کس کا قبضہ ہے؟ السلام علیکم۔ یہاں سے مکمل بیان سماعت فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے،
وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے۔ یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ تعالیٰ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں ہے، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل کو نشانہ بنا کر اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے ہیں، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب مانگتے محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی لامحدود قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر الاکبر، وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا چکے، کیا کیا اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے، اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا کلمہ، اللہ رب العزت کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ حق تعالی شان کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے، ان کی ہر صفت لامحدود ہے۔ حق تعالی شان دیکھنے والے ہیں، اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں،
ان کا دیکھنا لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا دیکھنا، ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق، دائیں دیکھے تو بائیں نہیں نظر آتا، اور بائیں دیکھے تو دائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا، اور نیچے دیکھے تو اوپر نظر نہیں آتا۔ مخلوق مخلوق ہے، وہ کیسی قدرت والے ہیں، حق تعالیٰ شان سننے والے ہیں۔ اللہ کی ذات سمیع ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ اکبر، وہ سننے میں بہت بڑے ہیں۔ وہ کیسے سننے والے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں، تو حق تعالیٰ شانو ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے، ایسے سننے والے ہیں۔ اللہ کا سننا اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق، یہ تھوڑا سا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں تو کہا جائے گا بھائی کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک ایک آدمی کر کے بات کرو۔ ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق، اور وہ ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے، اور ان کے خزانے اتنے لامحدود ہیں کہ وہ سب کی چاہتوں کو پورا فرما دیں تو ان کے خزانوں میں ذرہ بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، ان کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ذات ہے، وہ کیسے علم والے ہیں؟ اللہ کا علم اللہ اکبر، وہ علم میں بہت بڑے ہیں۔ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے۔ ریت کے کتنے ذرے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ درختوں کے کتنے پتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ بارش کے کتنے قطرے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، بہت مبارک ہے ملنا، یہ ملنا بہت مبارک ہے کہ جس کے ملنے پر اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ کی بڑائی کی باتیں ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہی تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، ایک یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبیوں والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ نبیوں والی محنت کی یہ شان ہے۔ آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر یہ نبیوں والا کام آپ کی امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ جو کام انبیاء علیہ السلام سے دیا جاتا تھا وہ آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر آپ کی امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ جس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔
اب یہ نبیوں کی نقل میں یہ محنت کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماریوں کو دور فرمائیں گے۔ یہ بڑی بیماری ہے، وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، یہ بڑی بیماری ہے۔ تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے اور انسانوں کے تجربے اور مشاہدے اور تجربے کا یقین، انسانوں کے مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، یہ یقین ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں پر یقین یہ یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مشاہدے تجربے کا یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین، اور یہ دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ یقین آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو یہ ایک راستہ ہے اور یہ راستہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو۔ ان کا تجربہ یہ بتائے گا، ان کی نظر یہ بتائے گی کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے۔ خبر بتائے گی نقصان اور نظر بتائے گی فائدہ۔ اتنا فرق ہے دونوں یقینوں کا۔ مثال کے طور پر آپ غیب کی خبر سنائیے، تمام انبیاء علیہ السلام غیب کی خبریں سناتے ہیں، ہم بھی سنائیں۔ آپ غیب کی خبر سنائیں کہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو یہ راستہ چھوڑ دو، یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے۔ اور ہم نے اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ یہ سود یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ان کی نظر یہ بتاتی ہے کہ سود سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ انسانوں کا تجربہ کیا ہے؟ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ نظر کا دھوکہ ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ خبر کس نے دی ہے بھائی؟ یہ غیب کی خبر ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ پھر آپ انہیں غیب کی خبر سنائیں کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا، آخرت میں یہ انعام ملے گا۔ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دیں، 39 حصے اللہ تعالیٰ اس میں راحت اور چین بھر دیں گے۔ زکوٰۃ دیے ہوئے مال سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں جی کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے تو مال کم ہو جاتا ہے، سود سے بڑھ جاتا ہے اور زکوٰۃ سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا تجربہ بتاتے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو ظاہری آنکھ کیا بتاتی ہے کہ کتنا مال کم ہو گیا بھائی؟ 2.5 لاکھ۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ کتنی فکر کی بات ہے۔ اپنی نظر پہ بھروسہ کرنا، اپنے تجربوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا۔ مشاہدے تجربے کے یقین والے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے۔ پیاسے کو کیا چیز چلا رہی ہے؟ پیاسے کو پانی چلا رہا ہے۔ پیاس بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق، بھوکے کو کھانا چلا رہا ہے۔ بھوک بھی مخلوق اور کھانا بھی مخلوق کو چلا رہی ہے۔
بھائی یہ مال سے کیا ہوتا ہے؟ مال تو مخلوق ہے، مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہمارے کام بنتے ہیں، یعنی مخلوق کو چلا رہی ہے، یہ ناپاک یقین ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے، یہ ناپاک یقین ہے، 1000 2000 مخلوق نہیں، پوری کائنات، یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ غیر کی خبر کیا بتا رہی ہے؟ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، یہ بھی غیب کی خبر سنا دی کہ اس کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا۔ ایک ذات کی قدرت سے وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں، سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں۔ سب کچھ کرے اللہ اور نام مخلوق کا، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، یہ یقین دل میں اتر جائے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، یہ بات دل میں اتر جائے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، زبان تو ایمان کے اظہار کی جگہ ہے، زبان سے انسان وہ باتیں بھی کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی، اور وہ باتیں بھی کہتے ہیں جو دل میں ہوتی ہیں۔ دل میں یہ بات اتر جائے کہ وجود کے سارے سلسلے وہ ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں۔ یہ مشاہدے تجربے والے یہ تو نہیں کہتے کہ سب کچھ مخلوق سے ہی ہوتا ہے، نہیں کہتے کچھ اللہ کرتے ہیں اور کچھ مخلوق بھی کرتی ہے۔ یہ یقین ناپاک یقین ہے، کچھ اللہ کرتے ہیں اور کچھ بندہ بھی تو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں سنا کر سب کو ایمان سکھایا کہ دھوکے سے نکلو، یہ کچھ والا یقین یہ دل سے نکالو۔ حق تعالیٰ شان و غیب کی خبر آپ سنیے، سارے بھائی متوجہ ہیں نا آپ؟ کہ بھائی سارے بھائی متوجہ ہیں؟ دیکھو بھائی کسی کی آنکھ تو بند نہیں ہے، وہاں پہ دیکھو بڑا قیمتی وقت ہے، راتوں کو بھی آپ نے اعمال کی پابندی کی، اور اب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کھلی آنکھوں سے سننا انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ غیب کی خبر سنیے کہ کس کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ کل من عند اللہ، کلم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کچھ یا سب کچھ اللہ کرتے ہیں؟ یہ کہتے نہیں ہم بھی تو کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے فعل کو اللہ کے غیر کے ساتھ منسوب کرنا، وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں، سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں۔ درخت کا کوئی پتا گرے گا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پوری دنیا میں کتنے پتے ہوں گے بھائی؟ اللہ ہی جانے کتنے پتے ہوں گے، اللہ کے علم میں ہیں کتنے پتے ہیں۔ جو پتا گرے گا وہ کس کے حکم سے گرے گا؟ اور نظر کیا آتا ہے؟ انسانوں کو نظر آتا ہے سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، خزاں کا موسم ہے، یہ گرتے رہتے ہیں۔ بھائی پتوں کے گرنے سے اللہ کو نہیں پہچانتے؟ یہ پتے کس کے امر سے بندھے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کے امر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اور پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہے، کوئی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو،
کسی مخلوق سے اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے اسرافیل علیہ السلام، جو 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں اس میں ایک فرشتے اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، اور وہ کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ علماء سے سنتے ہیں نا، کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں بھائی؟ کسی کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے کب سے کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے کان اللہ کے امر کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کے کان کس طرف لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف، کہ حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے، اور کھڑے رہے ہزاروں سال، جب تک حکم نہیں آئے گا سور نہیں پھونکیں گے۔ ایک فرشتہ نہیں، ایک مخلوق نہیں، ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ انسانوں کا مشاہدہ تجربہ کیا ہے کہ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا، ابا جان نے کمایا اور اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا۔ یہ انسانوں کی نظر بتاتی ہے کہ ابا جان جان کھپاتے ہیں، مال کما کے لاتے ہیں، اماں جان پکاتی ہیں اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا۔ تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی، کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ ماں باپ کو اللہ رب العزت ذریعہ بناتے ہیں، وہ بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ثواب ملے گا۔ کھلانے والے ماں باپ ہیں، اللہ ہیں۔ اللہ، یہ غیب کی خبر ہے، ایک ہی اپنی طرف سے باتیں کرنا۔ غیب کی خبر سنیے آپ، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ شاہ نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی۔ تو ایک طرف غیب کی خبر کا یقین اور ایک طرف اپنی نظر کا یقین۔ تو دعوت والی محنت میں کون سے یقین کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مشاہدے اور تجربے کے یقین کو۔ اور کس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ غیب کی ایک خبر کا یقین کہ غیب کی ہر خبر کا یقین؟ غیب کی ہر خبر کا یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حق تعالیٰ شان کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہیں کہ غیب کی خبریں سنا سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں، غیب کی خبریں سنا کر ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ یہ غیب کی خبریں اللہ اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، چھوٹا سا احسان نہیں ہے۔ اس کے تو بہت سارے، ان کو شمار نہیں کر سکتے کہ اس کے کتنے احسانات ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، اور کتنی معتبر ذریعے سے غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ذریعہ بناتے ہیں غیب کی خبریں سنانے کا، جبرائیل علیہ السلام کو ذریعہ بناتے ہیں غیب کی خبریں سنانے کا۔ جب انسان مشاہدے اور تجربے کے ماحول میں رہتے ہیں، مشاہدے تجربے کا یقین دل میں اتر جاتا ہے۔ فلاں مخلوق سے یہ ہوتا ہے اور فلاں مخلوق سے یہ ہوتا ہے، فلاں مخلوق بڑی طاقت والی مخلوق ہے اور یہ دوسری مخلوق اس کی وہ طاقت نہیں ہے۔ یعنی مخلوق میں گم رہتے ہیں نا، تو مخلوق سے مخلوق کا مقابلہ کرتے ہیں کہ کس مخلوق سے کیا ہوتا ہے۔ فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، یہ سپر پاور ہے، اور یہ ملک جو ہے نا اس کی وہ طاقت نہیں ہے، یہ کیا مقابلہ کرے گا۔ مخلوق میں رہتے رہتے مخلوق کے اندر ہی گم ہو جاتے ہیں۔ فلاں قوم بڑی طاقت والی قوم ہے اور یہ قوم اس کی وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ انسان بہت طاقت والا ہے اور یہ انسان کمزور ہے۔
کی تذکرے ہیں، مخلوق سے ہونے کے تذکرے ہیں۔ فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ غیب کی خبر سنا کر سب کے یقین کو صاف کر دیا۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ فلاں مخلوق ایسی طاقت والی، فلاں مخلوق، اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں۔ سارے بھائی متوجہ ہیں نا بھائی؟ غیب کی خبر سنیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، یہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرانا یہ تبلیغ والوں کا کام ہے کہ اس کی طاقت کو تسلیم کرو۔ یہ دھوکہ ہے، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے کہ فلاں ملک اتنی طاقت والا اور فلاں قوم اتنی طاقت والی، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ کسی ملک کے پاس اگر طاقت ہے تو اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ طاقت کس نے دی ہے اس کو؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی، اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان کو دھوکہ لگتا ہے کہ یہ ہماری طاقت ہے، وہ تو اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے امتحان کے طور پر دی ہے۔ وہ امتحان لیں گے، ملک والوں کو طاقت دے کر امتحان لیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ امتحان ہے، اور جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے دے دے، طاقت دے دے، اور جس سے چاہے اس کی طاقت کو چھین لے۔ ساری طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، امانت میں خیانت مت کرو، خائن بن کر زندگی نہ گزارو۔ یہ طاقت ہم نے امانت کے طور پہ تمہیں دی ہے، ہم دیکھیں گے کہ تم امانت دار ہو یا تم خائن ہو۔ جس کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کے مالک اللہ ہے، ذرے ذرے کے مالک اللہ ہے۔ فلاں قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، فلاں قوم بڑی کمزور ہے۔ قوم عاد، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت، مثالی طاقت دی تھی کہ وہ اپنے کھجور کے درخت کو اپنے بغل میں دبا کر اور اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے۔ ایسی قوت اللہ نے ان کو دی تھی۔ جو قوم عاد کو طاقت دی تھی وہ کس نے دی تھی بھائی؟ اللہ نے دی تھی۔ اور وہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ ان کا نعرہ بھی اللہ نے ہمیں سنا دیا قرآن پاک میں۔ وہ نعرہ لگا رہے ہیں من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ یہ دھوکہ لگ گیا ان کو، نظر کا دھوکہ، یہ دھوکہ لگ گیا کہ یہ قوت ہماری قوت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا تم سے بڑی بھی قوت ہے۔ ایسی ہوا چلائی اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن، ایسی ہوا چلائی کہ وہ ایسی طاقت والی قوم کو وہ ہوا اوپر اٹھاتی تھی اور اوپر اٹھا کر ان کو زمین پر پٹکتی تھی، اور پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے تھے۔ وہ طاقت کہاں چلی گئی بھائی؟ جو کہہ رہے تھے کہ من اشد منا قوہ، وہ طاقت کہاں چلی گئی بھائی؟ وہ جس نے دی تھی اس نے واپس لے لی۔ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، اللہ کو پہچانو، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان، بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان، اور ایک ہی بنے ہوئے کو دیکھ کر بنے ہوئے کی پہچان۔ تو جو کچھ بنا ہوا ہے اس کا اپنا کمال ہے یا اس کے بننے میں اللہ کا کمال ہے؟ تو بھی اس کو پہچانو اور اس کی پہچان کراؤ، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کے حکم کی کیا شان ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا تجربہ ہے زندگی بھر کا تجربہ، اور ان کا مشاہدہ تجربہ ان کا کیا ہے؟ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک یہ تجربہ ہے کہ جب بھی مجھے پیاس آئی تھی اور میں نے پانی پیا تھا اور پانی سے میری پیاس دور ہو گئی تھی، یہ ان کا تجربہ ہے۔ اور حقیقت کیا ہے بھائی؟ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے؟ پانی اور پیاس، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، پیاس جسم میں محسوس ہو رہی ہے، پیاس بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق۔ پانی اور پیاس کے درمیان میں اللہ کا حکم چھپا ہوا ہے، جس کے حکم سے پیاس دور ہوگی وہ حکم چھپا ہوا ہے۔ وہ حکم نظر نہیں آتا، پانی نظر آتا ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تو بھولے بھالے یہ سمجھے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، پانی سے بجھتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔
غیب کی خبر سنی نا. ایک ہے اپنی عقل کی باتیں کرنا. ایک یہ ہے کہ حق تعالیٰ شان فرما رہے ہیں الا لہ الخلق والامر، لہ الخلق والامر. توجہ دھیان کے ساتھ سنو، الا توجہ دھیان کے ساتھ سنو، اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے. اللہ کی کیا طاقت ہے، اس کے حکم کی کیا طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی شان بھی ہمیں سنا رہے ہیں کہ ہمارے حکم کی کیا شان ہے. ان کے حکم کی شان ہے کہ بس ان کا حکم کیا ہے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے، ان کا حکم جو ہے نا، ان کے حکم وجود بنا دیتا ہے. اللہ کی پہچان، اللہ کے احکامات کی پہچان. اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں پر ایمان لائے ہیں ہم. کیوں بھائی تم ایمانیات دہراتے ہیں، تم سب کے سب کیا کہتے ہیں، وہ قبل تو جمیع احکام ہے، یا اللہ نے آپ کے سارے حکموں پر ایمان لائے ہیں. شریعت کے احکامات پر بھی ایمان لائے ہیں اور تکوینی احکامات پر بھی ایمان لائے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے میں جو آپ کے تکوینی حکم کام کر رہے ہیں، ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں. اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. تو مخلوق سے ہونے کا یقین دل سے نکالنا ہے اور ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں اتارنا ہے. تو اس مرض کا کیا علاج ہے؟ مخلوق سے ہونے کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں اتر جائے. تو اس کے کیا علاج ہے؟ علاج بڑا آسان ہے اور مرض بڑا موذی مرض ہے. یہ ناپاک مرض ہے. کرے اللہ اور نام مخلوق کا. دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے. دعوت میں وہ باتیں کریں جن باتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہونا ثابت ہو، اللہ سے ہوتا ہے. اور دعوت میں وہ باتیں کریں کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونا ثابت ہو. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اس کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ بنانے والے کے امر کے تابع ہے. ہر چیز پر اللہ کا حکم غالب ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر کس کا حکم غالب ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب کی خبر سنائی ہے. واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ. یہ اللہ نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی کہ ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں. دعوت کا جو کام ہے وہ اللہ کے بندوں کو کس کی پہچان کرانی ہے. کیوں بھائی دعوت کی محنت میں کس کی پہچان کرائی جاتی ہے؟ مخلوق کی پہچان یا خالق کی پہچان؟ اللہ کی پہچان کا نام علم ہے، مخلوق کی پہچان اس کا نام فن ہے. ایک دنیا میں بڑی زوردار محنت ہے جو مخلوق کی پہچان کراتے ہیں. مخلوق کی پہچان، وہ محنت بھی دنیا میں چل رہی ہے. اور نبی والی محنت میں مخلوق کی پہچان یا خالق کی پہچان؟ کیوں بھائی نبیوں والے کام میں، نبی والی محنت میں کس کی پہچان کراتے ہیں؟ اللہ کی پہچان. وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے بنایا ہے اور بنانے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا ہوا. ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے. دیکھنے میں نظر آتا ہے آنکھ کا دھوکہ ہے. آنکھ کا دھوکہ کیا ہے کہ مال ہمارے قبضے میں ہے، یہ تو ہماری جیب میں ہے، اس کی چابی تو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس جو مال ہے اس پر ہمارا قبضہ ہے، یہ اللہ کا قبضہ ہے. مال سے وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے، مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. نظر کیا آتا ہے بھائی کہ مال پر کس کس کا قبضہ ہے؟ کس کس کا قبضہ نظر آتا ہے؟ فلاں ملک بڑا مال والا ملک ہے، اس کے بعد جتنا مال ہے وہ اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے. جب چاہے اس کے مال سے زندگی بنا دیں، جب چاہے اس کی مال سے زندگی بگاڑ دیں. زندگی کا بنانا بگاڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سمجھتے ہیں مال کے ہاتھ میں ہے. حق تعالی شانہ بڑی قدرت والے ہیں. کس قدر جب اللہ رب العزت کی بڑائی کی باتیں کریں گے اور سنیں گے اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک اپنی عظمت اور کبریائی ہمارے دلوں کے اندر اتار دیں گے.
ہمارے دل اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیں کہ ساری مخلوق چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں۔ تو جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ سارے بھائی بتاؤ گے؟ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اور نظر کہاں کہاں سے آتا ہے؟ کہاں کہاں سے نظر آتا ہے ہوتا ہوا؟ کون کون سی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ دعوت میں سب کی نفی کرو کہ کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یقین دل میں اتر جائے، جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور جو آج بھی ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ کے امر سے ہوگا۔ نظر آتا ہے کہ یہ مخلوق سے ہو رہا ہے۔ ایک ذات ہے سب سے کرانے والی ہے، باقی سب سے کرایا جا رہا ہے۔ جن سے اللہ کرا رہے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور سب سے کرانے والا نظر نہیں آتا۔ تو جو ہمیں جن سے اللہ کرا رہے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہی کرنے والے ہیں، ہماری نظر بتاتی ہے کہ یہی تو کرنے والے ہیں۔ بیٹا طالب علم تھا، ابا جان نے ڈاک کے ذریعے سے اس کو کوئی جیب خرچ بھیجا، تو ڈاک کے ذریعے سے بھیجا، اب ڈاکی نے جا کر اس کو دیا، تو وہ نوجوان وہ ڈاکی کے گھٹنے چوم رہا ہے کہ اس کو تو نظر آ رہا ہے جیسے ڈاکی نے دیے ہیں، ڈاکی نے دیے ابا جان نے دیے ہیں، اور نظر کیا آ رہا ہے جیسے کہ ڈاکی سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حق تعالی شانو کائنات کے ذرے ذرے کو استعمال فرماتے ہیں، کوئی مخلوق ان کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہوا ہے اسی کے امر سے ہوا ہے، اب جو بعد میں ہوگا وہ بھی اس کے امر سے ہوگا۔ یہ حق تعالی شانو نے ہم سب کی تربیت فرمائی ہے۔ غیب کی خبر سنا کر اللہ رب العزت ہمیں ایمان سکھا رہے ہیں، اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ غیب کی خبر سنو۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد۔ یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ اللہ نے سنائی ہے اپنی پکی کتاب میں، قرآن حکیم میں یہ خبر سنائی ہے۔ یہ اللہ سنا رہے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد، جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ ہمارے حکم سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے حکم سے ہوگا۔ تبلیغ والے کس کی پہچان کراتے ہیں؟ کس کی پہچان کراتے ہیں؟ ہاں، اللہ کی پہچان، کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو، جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ کالا بال سفید ہوگا تو خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ کالا بال جو سفید ہوگا وہ خود بخود ہو جائے گا، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ وہ کون سی مخلوق ہے جس کا یقین سب سے زیادہ مشکل ہے دل سے نکالنا؟ ساری مخلوق کا یقین دل سے نکال لیں، لیکن ساری مخلوق میں سے وہ کون سی مخلوق ہے کہ جس کا یقین دل سے نکالنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے؟ وہ کون سا یقین ہے؟ وہ انسان، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے کوئی کچھ ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے یہ انسان کا۔ یہ کہتا ہے باقی تو مخلوق چلو بھائی پتہ بھی اللہ کے حکم کا پابند، میں تو اشرف المخلوق ہوں، میرے پاس تو کچھ اختیارات ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ انسان کو جو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے یہ بھی مخلوق، اس کا اختیار بھی مخلوق۔ فرمایا کہ یہ تو جزا اور سزا کے لیے دیا ہے، بس جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، جس چیز کے کرنے کا حکم ہے وہ پورا کرتا ہے تو اس کو جزا ملے گی، لیکن یہ کسی چیز کا وجود نہیں بنا سکتا۔ فرمایا انسان کے پاس جو اختیار ہے یہ بھی مخلوق، اس کا اختیار بھی مخلوق۔ انسان کے اختیار پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، انسان کے اختیار پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اور وجود جو بنے گا وہ انسانوں کے اختیار سے بنے گا یا اللہ کے اختیار سے بنے گا؟ اور نظر کیا آتا ہے؟ نظر کیا آتا ہے؟ ہم دیکھو یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے۔ اپنا چاہنا ہمیں نظر آتا ہے، ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اپنے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں یا اللہ کے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں؟ اور نظر کیا بتاتی ہے؟ نظر کیا بتاتی ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہم پڑھتے ہیں نا سب، تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، اے اللہ آپ کی توفیق ہے۔ یہ پڑھتے ہیں نا ہم، وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ نیکی کریں گے کس کی توفیق سے؟
बुराई से बचेंगे तो किसकी तौफीक से? अल्लाह की तौफीक से। इसको धोखा लगता है कि मेरे चाहने से हो रहा है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं होता, उसके चाहने से होता है। इंसान का चाहना चाहना है, अल्लाह का चाहना हो जाना है। गैब की खबर सुनिए, सबका धोखा दूर हो जाता है। गैब की खबरें धोखे से निकालती हैं। गैब की खबर बताती है कि किसके चाहने से होता है। अल्लाह जल्ल शान गैब की खबर सुना रहे हैं, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। क्या मतलब है भाई? अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरे बंदो, तुम हमारे चाहे बगैर तुम चाह भी नहीं सकते, तुम हमारे चाहे बगैर चाह भी नहीं सकते। तो किसके चाहने से होता है? और इंसान क्या समझता है? इंसान को क्या नजर आता है कि मेरे चाहने से होता है। मखलूक मखलूक है, खालिक खालिक है। अपनी जात से होने का यकीन दिल से निकल जाए। अल्लाह के चाहने से होता है। वो जो आपने हयातुस साहबा में वो रिवायत जो है ना वो पढ़ी होगी, सुनी होगी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आकर उसने कहा कि आप ये फरमाएं कि काम किसके चाहने से होता है। ये सवाल किया उसने कि काम किसके चाहने से होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर सुनाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काम अल्लाह के चाहने से होता है। आपने ये सुना दिया। वो मुशाहिदे तजर्बे में, वो अपने मुशाहिदे तजर्बे के यकीन वाला था। उसने दलील पेश की कि नहीं, काम तो मेरे चाहने से भी होता है। तो वो खड़ा हुआ था, तो उसने कहा देखो जब मैं बैठना चाहता हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ, देखो मैं तो बैठ गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने भी तेरे चाहने को, तेरे बैठने को चाह लिया था। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ने भी तेरे बैठने को चाह लिया है, नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने तेरे बैठने को चाह लिया था। उसने फिर दलील पेश की कि जब मैं खड़ा होना चाहता हूँ, देखो मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो खड़ा हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तेरे खड़े होने को चाह लिया था, तेरे खड़े होने को चाह लिया था। फिर उसने दलील पेश की। वो तो अपने आंख देखी पे चल रहा है कि मैं बैठता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, मेरे करने से हो रहा है। फिर उसने दलील पेश की कि खजूर का दरख्त मैं काटना चाहता हूँ, मैं काट लेता हूँ, नहीं काटना चाहता मैं नहीं काटा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने चाहा तो कटेगा, अल्लाह ने नहीं चाहा नहीं कटेगा। इस गुफ्तगू के दौरान में अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो गए। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आपने जो उसको दलील दी है, ये दलील भी अल्लाह ताला ने आपको सुझाई है। ये दलील भी किसने सुझाई है? जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुझाई थी, ऐसे अल्लाह ने आपको भी सुझाई है। तो किसके चाहने से होता है भाई? तो ये यकीन कितने दिन में उतरेगा? ये तो बताओ भाई। एक दिन की मेहनत से उतर जाएगा? एक चिल्ले की मेहनत से उतर जाएगा? ये तो भाई हमें मुसलसल ये बीमारी है। दावत हमारे मर्ज का इलाज है। इधर उधर की बातें ना करो, दावत है वो बातें करो जिन बातों में तुम्हारे मर्ज का इलाज छुपा हुआ है, वो बातें करो। लेकिन जब एक ही बात को बार बार कहोगे ना तो दिल तंग आ जाएगा। ये भी बात है। ये भी मौलाना हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह उन्होंने फरमाया कि अगर तुम एक ही बात को बार बार कहोगे ना तो अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, तो दिल तुम्हारा थोड़े दिन में तंग आ जाएगा और अंदर से बात उठेगी कि और भी तो बातें करो। सुनने वाले भी कहेंगे कि इसको बेचारे को तबलीग तो आती नहीं है, कल मिला था यही बात कह रहा था, आज भी मिला वही कह रहा है, दोबारा मिलेगा तो मैं तो रास्ता काट के घुस जाऊंगा, इसे वही कहना है इसने। तो आदमी है ना वो दिल इसका तंग आ जाता है एक ही बात को बार बार कहना। लेकिन आगे नतीजा ये बताया कि जो बार बार यही कहता रहेगा तो दिल तंग आकर कलीमा कबूल कर लेगा। कभी ये तो बात आने वाला नहीं है, बस नो के ज़बान की बात दिल में उतार देंगे। कलमे की हकीकी जगह कौन सी है? ज़बान है या दिल है? तो दिल में उतारने के लिए बार 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 कहना, अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगना कि अल्लाह नो के ज़बान की बात हमारे दिल में उतार दे। दावत भी देना और दुआ भी मांगना। जब ये दावत देते हैं और ये दुआ मांगते हैं कि या इलाही नो के ज़बान की बात हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह ही जाने कि किसके लिए यानी कितना दौरानियाँ हैं। वो चाहें तो आन की आन में उतार दें, चाहें तो किसी को 10 साल की मेहनत के बाद दिल में उतार दें और ये मेहनत करता रहे, चाहे तो साल में। वो उनकी कुदरत है किसके साथ क्या मामला करते हैं। लेकिन ये नो के ज़बान की बात दिल में उतार दें कि या इलाही मेरे नो के ज़बान की बात मेरे दिल में उतार दें। सिर्फ दावत देंगे या दुआ भी मांगेंगे? दावत भी देंगे, दुआ भी मांगेंगे। अल्लाह पाक वो दिन दिखा देंगे
کہ یہ مبارک کلمہ اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جائیں گی. جب اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں نا تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں. یہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ، اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں. ہر موسم میں پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے. کس قدر اللہ پاک کلمے کے یقین والوں پر مہربان ہے. ہر موسم میں ان کو پھل ملے گا. ایک کلمے کے یقین والوں کو ایک موسم میں پھل ملے گا، یہ ہر موسم میں ملے گا، ہر موسم میں ملے گا. تو دنیا میں جو ملے گا تو دنیا میں کتنے موسم آئیں گے، دنیا بھی عارضی اور یہاں کے موسم بھی عارضی. یہاں پر تو ملے گا 150 سال بس ملے گا دنیا میں بھی. لیکن یہ شجرہ طیبہ جس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو جب موت کی گھڑی آتی ہے تو اس وقت میں شجرہ طیبہ اس کا پھل اور زیادہ ہو جاتا ہے. موت کے وقت میں پھل اور زیادہ ہو جاتے ہیں. یوں آتا ہے کہ جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے اور وہ موت تک اس کے اوپر جمے رہے کہ اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، ایسے صاحب نصیب خوش قسمت انسانوں پر جب موت کی گھڑی آتی ہے تو ملک الموت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسا خوشی کا منظر دکھاتے ہیں کہ مرنے والے کا جی چاہتا ہے کہ جلدی سے ملک الموت آ جائے اور میری روح جسم سے جدا ہو جائے اور میں اپنی کامیابی کو پہنچ جاؤں. ایسا خوشی کا منظر دکھاتے ہیں. یوں آتا ہے کہ جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے اور وہ موت تک اس کے اوپر جمے رہے تو اللہ جل شانہ موت کے وقت میں ملک الموت کے آنے سے پہلے ایسا خوشی کا منظر دکھاتے ہیں کہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم غم مت کرو اور فکر مت کرو اور خوشخبری سنو ایسی جنت کی جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ فرشتوں کا قول بھی ہو سکتا ہے، حق تعالی شانہ کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھی اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تمہاری ساری چاہتیں پوری ہوں گی. دنیا کی زندگی میں ایک طرف ان کی چاہتیں تھیں اور ایک طرف اللہ کا حکم تھا. دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا. اب فرشتے کہتے ہیں کہ اب تمہاری ساری چاہتیں پوری ہوں گی. گویا چاہتوں کے قربان کرنے کا زمانہ ختم اور چاہتوں کے پورا ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا. جس چیز کو طلب کرو گے وہ تمہیں ملے گی. اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج تم کس کے مہمان ہو، آج اس غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی. ایسا خوشی کا منظر دکھاتے ہیں. پھر جب ملک الموت آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ان کے پاس مال کتنا ہے، ان کی جائیداد کتنی ہے، سونا چاندی کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کس درجے کا ہے. جس درجے کا ایمان اس درجے کی کامیابی. ایسی کامیابی بھی آپ حضرات نے علماء سے سنی ہوگی کہ جب ملک الموت آتے ہیں کسی ایمان کی حقیقت والے کے پاس تو ان کے ہاتھ میں خوشبودار رومال ہوتا ہے اور وہ ایمان والے کی تھوڑی پر رکھ کر ملک الموت یہ کہتے ہیں کہ اے پاک جسم کی پاک روح، اے پاک جسم کی پاک روح، تو ایسے اپنے جسم سے باہر نکل کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. اور روح جسم سے ایسے جدا ہوتی ہے جیسے خشک آٹے میں سے بال اٹھاتے ہیں نا، ایسے روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور خوشبو مہک رہی ہوتی ہے. اور فرشتے میں رغبت ہوتی ہے کہ اس پاکیزہ روح کو اللہ کے پاس ہم لے کے جائیں. جیسے دنیا میں کندھے بدل بدل کر انسان لے کر چلتے ہیں میت کو، تو فرشتے جو ہے نا وہ فرشتے جو ہے اس کی پاکیزہ روح کو لے کر چلتے ہیں اور خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہیں اور آسمان کے اوپر اس روح کا استقبال کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ شجرہ طیبہ یہ اتنا پھل آور درخت ہے کہ دنیا میں جو پھل ملا وہ 150 سال ملا، لیکن موت کے وقت سے بڑی کامیابی کا دروازہ کھل گیا. اس کا پھل اور زیادہ ہو جاتا ہے موت کے وقت میں. پھر جب اس کی روح کو، اس کی پاکیزہ روح کو علیین کے اندر رکھا جاتا ہے. سارے بھائی متوجہ نا بھائی، کہاں رکھا جاتا ہے؟ علیین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ کیا ہے علیین. تم کیا جانو گے کتنی بڑی کامیابی ہے کہ جس کی روح کو علیین کے اندر پہنچایا جائے. اتنی بڑی خوشخبری سناتے ہیں. پھر اس کے جسم کو قبر میں اتارا جاتا ہے. تو جب قبر میں اتارتے ہیں تو شجرہ طیبہ اس کا پھل اور زیادہ ہو جاتا ہے. اس قدر پھل زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں کا باغ بنا دیتے ہیں اور جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے اس کی قبر کو کھول دیتے ہیں اور جنت کے بچھونے قبر میں بچھائے جاتے ہیں اور جنت کا لباس قبر میں پہنایا جاتا ہے اور قیامت تک کی میٹھی نیند اللہ قبر میں سلائیں گے. تو یہ شجرہ طیبہ قبر کے اندر پھل اور زیادہ ہو جاتا ہے. پھر جب حشر کا میدان 50,000 سال کا دن
لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ صاحب ایمان کہ جن کا دل ایمان سے لبریز تھا، اللہ اکبر، اس 50,000 سال کے دل میں یہ شجرہ طیبہ اس کا پھل اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کرتے ہوئے ہوں گے اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، اور 50,000 سال کا دن ان کا ایسے گزر جائے گا جیسے فجر کی نماز کی 2 سنتیں ہیں۔ اتنے وقت میں اللہ پاک ان کا بیڑا پار کر دیں گے۔ پھر حق تعالیٰ شان اللہ اکبر اتنے قدردان ہیں، ایمان والوں کے بڑے قدردان ہیں، جن کے دل کا یقین صحیح ہے، ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح تھے، اللہ پاک ان کے بڑے قدردان ہیں۔ پھر حق تعالیٰ شان یہ فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر اللہ پاک ان ایمان والوں کو حق تعالیٰ شان اپنے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جب جنت کے اندر ان کو داخل کر دیں گے تو شجرہ طیبہ، یہ کلمے والا یقین جب جنت کے اندر داخل کر دیں گے تو جنت میں جو اس کا پھل ملے گا وہ 100 سال ملے گا، 1000 سال ملے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ملے گا۔ اس کا پھل ملنا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اس کی جڑوں کو قائم کرنے کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جن کے سامنے یہ منزلیں ہوتی ہیں اور ہر منزل پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ اس مبارک کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے وہ جان کھپاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے پر وہ محنت کرتے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک یہ مبارک کلمہ دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات کریم ذات ہے، ہم سب کے سب ہم اس کے محتاج ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اپنے مالک کو راضی کر لیں کہ یا اللہ ہمارے دل سے وہ گندا یقین نکال دے، یہ تیرے غیر سے ہونے کا یقین، یہ ناپاک یقین ہے، یہ ناپاک یقین ہے، اس کی بدبو چھپی ہوئی ہے، اس کی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ بڑوں کی بات ہے، فرمایا کہ یہ مخلوق سے ہونے کا یقین اتنی بدبودار چیز ہے کہ اگر اس کی بدبو کو ظاہر کر دیں تو انسانوں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائیں، اتنی گندی چیز ہے یہ، اس سے کیا جی لگانا ہے؟ مخلوق سے ہونے کا یقین، اس سے دلوں کے اندر اس کی نفرت آ جائے، یہ جہالت ہے۔ مخلوق سے ہونے کا یقین یہ جہالت ہے، جہالت۔ علماء کی اصطلاح ہے یہ کہ عالم کس کو کہتے ہیں اور جاہل کس کو کہتے ہیں اور جاہل مرکب وہ کس کو کہتے ہیں، یہ علمی اصطلاح ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو صحیح جانتا ہے وہ عالم ہے، جو صحیح جانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے۔ اور جو غلط، جو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جاہل ہے۔ اور جو کہتا ہے میں جانتا ہوں اور وہ غلط جانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور غلط جانتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا جاہل ہے، یہ بڑا جاہل ہے۔ مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے، کسی سے پوچھا کہ اچھا بھائی آپ بتائیے کہ آپ شعر کو جانتے ہیں؟ تو واقعی وہ شعر کو جانتے تھے، انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہ اچھا بتاؤ شعر کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ ایسا اس کا چہرہ ہوتا ہے، پنجے ایسے ہوتے ہیں اور دم اس کی ایسی ہوتی ہے، اور جب وہ دھاڑتا ہے تو سارے جانور بھاگ جاتے ہیں۔ تو جو واقعی شعر کو شعر جانتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ اسے کیا کہیں گے؟ عالم۔ شعر کی حد تک بات ہو رہی ہے، درس نظامی کا عالم نہیں، واقعی شعر کو جو شعر جانتا ہے وہ شعر کی حد تک عالم ہے، اس کا علم درست ہے کہ واقعی وہ شعر کو جانتا ہے، شعر کیسا ہوتا ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ شعر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ شعر کی حد تک جاہل ہے، شعر کی حد تک بیچارہ جاہل ہے۔ تیسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ آپ شعر کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ کوئی مشکل بات ہے، یہ کوئی مشکل سوال کر رہے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں شعر کو۔ کہ اچھا بتاؤ شعر کیسا ہوتا ہے؟ کہ بکری جیسا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے شعر؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں اور وہ بکری کو شعر جانتا ہے تو اس کو آپ کون سا جاہل کہیں گے بھائی؟ بڑا جاہل ہے یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ جانتا ہے نہیں، غلط جانتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ اب آپ ذرا یقین کی طرف بھی آ جائیں، مشاہدے تجربے کا یقین والے کیا کہتے ہیں، ہاں جی، اور صحیح یقین والے کیا کہتے ہیں، ہاں جی، اور جو کچھ بھی نہیں جانتے وہ کیا کہتے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ مال پیسہ یہ کیسے ملتا ہے، یہ بتاؤ۔ اس نے کہا بھائی مال تو اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے، وہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، مال ملے گا تو اللہ کے چاہنے سے ملے گا۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے بھائی؟
اس کو کیا کہیں گے جی کہ یہ عالم ہے، اس کا علم صحیح ہے کہ مال جو ہے نا اللہ کے سوا کوئی مال دینے والا نہیں ہے، مال اللہ کے دینے سے ملتا ہے، تو یہ عالم ہے۔ دوسرے سے پوچھا بتاؤ بھائی مال کیسے ملتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا کیسے ملتا ہے، ہاں جی، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ جاہل ہے، اس کو بیچارے کو یہی نہیں پتا مال کیسے ملتا ہے۔ تیسرے سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ مال کیسے ملتا ہے، وہ مشاہدے تجربے کے یقین والا تھا، اس نے کہا جی میں یہ کوئی مشکل بات ہے، مال ملے گا وہ محنت سے ملے گا، زیادہ محنت کروں گا زیادہ مال ملے گا، تھوڑی محنت کروں گا تھوڑا مال ملے گا۔ تو جو کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں اور وہ یہ جانتا ہے کہ محنت سے مال ملتا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے بھائی؟ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی ڈرو نہیں بھائی، ڈرو نہیں بابا، یہ کون ہے یہ؟ ہاں دیکھو حق بات کہنے میں تردد نہیں کرنی چاہیے، گول مول باتیں نہیں کریں دعوت میں نا، گول مول باتیں کرنا نہیں، صاف بات کریں۔ مخلوق مخلوق ہے اور کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اب آپ حضرات یہ فرمائیے کہ یہ ہمارا کام ہے، تو یہ یقین کتنا دنیا بھر میں تبلیغ والوں نے پھیلا دیا اور اپنے دل میں یہ یقین کتنا اتر گیا، کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے، وہ آپ بتائیں کہ کتنا کام ہو گیا یہ یقین کتنا ہمارے دلوں میں اتر گیا، کتنا یقین یہ مخلوق سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل گیا، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں اتر گیا، تو کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے؟ جی بھائی زیادہ ہو گیا یا زیادہ باقی ہے؟ تو پھر اگر کام باقی ہو تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ جب کام باقی ہے تو درمیان میں چھوڑ دینا چاہیے یا تکمیل تک پہنچانا چاہیے؟ تو اگر اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہا جائے کہ جی ہم ایک بار نہیں، ہاں جی بار بار اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور دوسروں کو بھی نکالنے کی کوشش کریں گے اور نکل کر محنت کریں گے، ایسا نہ ہو کہ نکلیں بھی ہاں جی اور محنت بھی نہ کریں، ایک ہے صحیح محنت، ایک ہے غلط محنت، ہاں جی، تو اگر کوئی محنت کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے تو پھر نتیجہ نہیں نکلے گا، محنت بھی کریں، صحیح محنت کریں بھائی، اور پھر اللہ سے مانگیں، ہاں جی، وہ بڑی کریم ذات ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس غلط یقین کی ضلالت سے نکل جائیں گے۔ جہالت کے اوپر مرنا بہت بڑا نقصان ہے، علم کے اوپر مرنا، اللہ کی پہچان اس کا نام علم ہے، مخلوق کی پہچان اس کا نام فن ہے، فن ہے، علم ہے، اللہ کی پہچان۔ تو پھر موت تک کے لیے تیار ہے نا؟ ایک بار نکلیں گے، بار بار نکلیں گے، اکیلے نکلیں گے، اوروں کو بھی نکالیں گے، اور صرف نکلیں گے یا نکل کر یہ دعوت بھی دیں گے؟ ہاں ایسا نہ ہو کہ نکل تو گئے ہیں اور سمجھا کہ بس کام ہو گیا، بس نہیں، وہ تو محنت بھی صحیح ہو، صرف نکلنے سے نہیں بات بن جاتی، یہ بھی دھوکہ ہے، کہ وہ نکل گیا بس ہو گیا کام، بس وہی پہلا قدم ہے نکلنا، یہ پہلا قدم ہے نکلنا، مرض کا دور ہو جانا، یہ مقصود ہے۔ کسی کا بچہ نا دریا میں ڈوب گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں میرے بچے کو بچاؤ، میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ مر جائے گا، اس کو نکالو۔ کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اس کے بچے کو پھر نکال لیا دریا میں سے، اب کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ بچ گیا، میرا بچہ بچ گیا، میرا بچہ بچ گیا، تو بھائی ابھی کہاں بچ گیا؟ پہلے اس کے پیٹ میں سے دریا کا پانی تو نکالو، دریا کا پانی نکالا نہیں تو بچہ بچ گیا، بچہ کب بچے گا؟ دریا کا پانی تو نکالو گے، بھائی تبلیغ میں نکل گیا بس بچ گیا، بھائی گندا یقین نکالا یا نہیں نکالا؟ صحیح یقین دل میں اترا یا نہیں اترا؟ یہ دیکھا جائے گا۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ نکل گیا تو بس نکلنا بہت مبارک ہے، دریا سے باہر آنا یہ بھی کام ہے، لیکن اگلا کام یہ ہے کہ وہ اندر سے جو گندا یقین ہے وہ نکل جائے اور صحیح یقین دلوں کی زینت بن جائے۔ اس کے لیے ایک بار نکلنے سے کام ہو جائے گا یا بار بار نکلیں گے؟ اکیلے نکلیں گے یا اوروں کو بھی نکالیں گے؟ اور مقام پر رہتے بھی ساتھ محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں مقام پر رہتے بھی محنت کریں گے اور محنت کے لیے دوسروں کو تیار کریں گے، تو اللہ پاک سے رو کے دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک اس مرض کو دور کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے یہ مرض دور ہو گیا پھر بیڑا پار ہے۔ کوئی تبلیغ کے اندر کوئی کتنی بگڑے ہوئے یقین والا کوئی آنا چاہے اور مخلوق کا یقین اس کے دل میں بھرا ہوا ہو اور وہ تبلیغ میں آ جائے تو تبلیغ والے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے کرم فرما دیا، یہ جس ماحول میں رہ کر مخلوق میں رہتے ہیں اللہ بھی بڑی قدرت والے امتحان لیتے ہیں، رکھتے مخلوق میں، اپنے بندوں کو رکھتے مخلوق میں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم میرے بن کے رہو، خالق کے بن کے رہو یا مخلوق کے بن کے رہو،
خالق کے بن کے رہو. تو کوئی اگر کوئی تبلیغ میں آ جائے نا تو سارے تبلیغ والے خوش ہو جائیں گے کہ بھئی چلو ایک بیچارہ بالکل جو ہے نا یعنی گندے یقین کے اندر آگے بڑھ رہا تھا اب یہ آ گیا, بڑی خوشی کی بات ہے. اب یہاں آ کر جو ہے نا اس کو ماحول مل گیا, 10-12 ساتھی ساتھ ہیں, سب کے سب دعوت دینے والے, تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے والے, اللہ کا ذکر کرنے والے, نمازوں کو سنوار کر پڑھنے والے. تو اس کو اللہ نے ایسی پاکیزہ صحبت دے دی, 10-12 آدمی ساتھ ہیں, ہاں جی, سب کے سب ماشاءاللہ خدمت کرنے والے. تو اور یہاں نکل کر انہوں نے محنت کی, ایک کے دروازے پہ جا کر اس یقین کو, گندے یقین کو نکالنے کے لیے اس کی نفی کی اور صحیح یقین سے اس بات کیا. تو اللہ نے کرم فرما دیا کہ اس کا یقین جو ہے نا وہ صحیح ہو گیا. تو یہ تو سب خوش ہو جائیں گے کہ وہ آیا تھا مخلوق کا یقین لے کر اور 3 چلے لگا کے, سال لگا کر, 7 مہینے لگا کر اب یہ جا رہا ہے کون سا یقین لے کے؟ ہاں, اللہ سے ہونے کا یقین لے کر جا رہا ہے. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, بہت مبارک ہے, بہت مبارک, بڑی اچھی بات ہے. اور اللہ نہ کرے یہ بڑے غم کی بات ہے کہ کوئی مخلوق کا یقین لے کر آئے اور سال بھی لگائے اور چلے بھی لگائے اور مخلوق کا یقین لے کر آیا تھا اور مخلوق کا یقین لے کر واپس چلا جائے. یہ بڑے غم کی بات ہے, یہ بہت فکر کی بات ہے. اس لیے ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے, کوئی لمحہ ہمارا اعمال سے خالی نہ گزرے. دعوت کے وقت میں دعوت, تعلیم کے وقت میں تعلیم, ذکر کے وقت میں ذکر, نماز کے وقت میں نماز, ایک کے دروازے پہ جانا اور اللہ کی بڑائی کے بول بولنا, اللہ سے ہونے کا بول, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا بول, ابھی اللہ سے دعائیں مانگنا. یہ محنت طلب کام ہے, ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے. یہ کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کی باتیں نہ کی جائیں, ایک دوسرے کو اپنے حالات نہ سنائیں, اس میں وقت ضائع نہ کریں. تیری سسرال کیسی, میری سسرال ایسی, فلاں سن میں یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ نہیں. ایک دوسرے کو اپنے واقعات بھی زندگی بھر کے نہ سنائیں. جب بات کریں وہ بات کریں کہ جس میں اللہ سے ہونا ثابت ہو, وہ باتیں کریں اللہ کے غیر سے نہ ہونا ثابت ہو. تو پھر وقت کو قیمتی بنائیں گے نا انشاءاللہ. اچھا, اب کلمے کے دوسرے حصے کی بات بھی آ جائے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے وہ کلمے کے کون سے حصے کی باتیں ہوئی ہیں؟ کلمے کے پہلے حصے کی بات ہوئی ہے. کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ, دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. تو اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے. جیسے کلمے کے پہلے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے, کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے. اس میں بھی 2 یقینوں کی ٹکر ہے, 2 یقینوں کی ٹکر ہے. ایک یقین دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور ایک یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے. تو اس میں محمد الرسول اللہ, ایک یقین یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے لیے جو اعمال لے کر آئے ہیں وہ اعمال یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. زندگی اللہ بناتے ہیں اور اپنے حکم کے پورا کرنے پر, نبی کے طریقے سے حکم پورا کرنے پر زندگی بناتے ہیں. کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں. ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے ہیں. ہم اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کریں گے, اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے. یہ صحیح یقین ہے, یہ صحیح یقین ہے. اور غلط یقین کیا ہے؟ غلط یقین ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی, اور تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی, اور بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی ملے گی, چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی ملے گی. بڑا عہدہ ہوگا بڑی کامیابی اور چھوٹا عہدہ ہوگا چھوٹی کامیابی. یہ یقین یہ بربادی کا یقین ہے. نظر آتا ہے اس میں, مشاہدہ تجربہ یہی ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی, تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی. چھوٹی حکومت ہوگی چھوٹی کامیابی, بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں. اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے بتلائے ہیں. ہم اللہ کی ذات و صفات پر یقین کریں گے, اس کے حکموں کو نبی کے طریقے سے پورا کریں گے, اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے. تو یہ جتنے بھی مادی اسباب ہیں, مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ غلط یقین ہے. اعمال سے کامیابی کا یقین صحیح یقین ہے. اور یہ مادی اسباب اللہ نے بیکار بھی نہیں بنائے ہیں. یہ مادی اسباب بیکار نہیں بنائے ہیں. یہ مادی اسباب اللہ نے امتحان کے لیے بنائے ہیں. وہ یہ دیکھیں گے, مادی اسباب دیں گے اور مادی اسباب دے کر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مادی اسباب ہیں ان کے بعد کسی کو مال دے دیں گے, تو وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے مال کے حاصل کرنے میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل تیار کیا ہے
کتنے صاحب نصیب ہیں جو مال کو حاصل کرتے ہیں اور مال میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک یہ امتحان لیں گے کہ ہم نے ان کو مال دیا ہے تو مال کے خرچ کرنے میں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ خرچ کرتے ہیں یا اپنی جی چاہی پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ امتحان ہے، یہ مادی اسباب اطمینان کی چیز نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ اطمینان کے لیے نبی کے اعمال ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر اطمینان کہ یہ ذریعہ ہے کامیابی کا۔ یہ مادی اسباب یہ امتحان کے طور پر اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ کسی کو تجارت کا سبب دے دیں گے، یہ دیکھیں گے کہ ان کی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہیں۔ کون سے تاجر کامیاب ہوں گے؟ جن کی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہوں گے، اللہ ان کو کامیاب کر دیں گے۔ اور جن کے پاس تجارت تو ہوگی نہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ نبی کے طریقے کی پرواہ، یہ تاجر کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے؟ تو پھر تجارت کامیابی کا ذریعہ ہے یہ تجارت میں اللہ کے احکام نبی کا طریقہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سچے تاجروں کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ امتحان ہے یہ۔ مادی اسباب والے ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ جو مادی اسباب کا یقین ہوتا ہے نا جن کے دل میں کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے یقین والے ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ دونوں کا نمونہ بالکل الگ الگ ہے۔ تو کیا نشانی بتائیے جی؟ جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی نشانی بتائیے کہ ان کی کیا نشانی ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے یقین والے ہیں ان کی نشانی بھی بتائیے کہ ان کی کیا نشانی ہے۔ تو پہلے کون سی نشانی کو لے لیں بھائی؟ جی مادی اسباب، چلو پہلے یہ لے لو بھائی کہ جو مادی اسباب کے یقین والے ہوتے ہیں ان کی کیا نشانی ہے۔ اس میں ایک گزارش ہے آپ حضرات سے کہ کسی کا جائزہ لینا کہ یہ تو مادی اسباب کے یقین والے ہیں، کہ کسی کا جائزہ لینے کے لیے نشانی نہیں بتائی جاتی ہے۔ کس کا جائزہ لینا چاہیے کہ بھائی سارے بھائی بتاؤ کس کا جائزہ لینا چاہیے؟ اپنا جائزہ لے لیں کہ بھائی میں کون سی فہرست میں ہوں۔ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان، ہمارے دل میں یہ بدگمانی نہ ہو کہ بھائی یہ جو ہے نا بھائی یہ تو مادی اسباب کے یقین والے نکل آئے۔ نہیں بھائی، ہم تو اپنا ہمیں تو نہ ہم نے کسی کے دل میں جھانکا ہے نہ ہم جھانک سکتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لینا آسان بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ اگر واقعی اعمال کے یقین والے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اگر وہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے اعمال کے یقین والوں کی تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر مادی اسباب والوں کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے تو پھر اس کا علاج کریں۔ پھر علاج تو بڑا آسان ہے، دعوت اس کا علاج ہے۔ مادی اسباب کی نفی کرنا، اعمال سے اثبات کرنا۔ تو ایک نشانی بھی لے لیں تو بس وہی کافی ہے۔ تو مادی اسباب کے یقین والوں کی نشانی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے، سونا چاندی مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں دنیا کا مال مل جائے۔ اگر کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے اس کی جان لے لیں گے۔ ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ قتل کس لیے کر دیا انہوں نے؟ کس چیز کی خاطر؟ مال کی خاطر یا مال کے یقین کی خاطر؟ مال کا یقین کہ اس سے میری زندگی بنے گی۔ کتنا بڑا جرم کر لیں گے کہ مال سے میری زندگی، یتیم کا مال کھا جائیں گے۔ بہنوں کو وراثت دیتے ہوئے ان کی جان کے اوپر بن جائے گی کہ اگر ہم نے بہنوں کا قضا کیا تو ہماری زمین کم ہو جائے گی اور ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ بہنوں کا کھا جائیں گے۔ ان کا یقین کیا ہے کہ کون سے یقین والے ایسا کریں گے؟ کون سے یقین والے کہ جو مادی اسباب کے یقین والے ہوں گے وہ مادے کی خاطر اعمال کو ضائع کریں گے۔ اعمال جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں سونا چاندی مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، ہزاروں لاکھوں لاشیں گرتی ہیں تو گر جائیں، ہمیں حکومت مل جائے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہزاروں لاشیں گر جاتی ہیں، گر جائیں۔ تو یہ نشانی ہے کہ اعمال کی پرواہ نہیں کرتے اور مادی اسباب کے پیچھے اپنی جان کو کھپاتے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ ہمارا یقین کہاں پر ہے، حضور علیہ السلام کے اعمال پر ہے یا مادی اسباب پر ہے؟ اچھا، جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے، ان کو وہ نمونہ بھی کوئی سامنے آ جائے کہ جنہوں نے یقین سیکھا ہوا ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ تو اس میں ایک گزارش ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، آپ کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھتے ہیں۔ ایک ہے آپ کے طریقوں کو سیکھنا اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ تو جو آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیتے ہیں وہ اعمال کا سودا نہیں کرتے، وہ اعمال کا سودا نہیں کرتے۔ سونا چاندی کا انبار ان کے سامنے لگا دیں گے، یہ اعمال کا سودا نہیں کریں گے۔
ان کا یقین ہے کہ زندگی اللہ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ تو صرف آپ کا طریقہ سیکھنا ہے، یہ آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا ہے، آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین بھی سیکھنا ہے۔ ایک صاحب انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ کے احکام ہیں، اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ یہ یقین سیکھا ہوا تھا، صرف آپ کا طریقہ نہیں، آپ کے طریقے میں یقین سیکھا ہوا تھا۔ اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی، امتحان کے طور پر وزارت کی کرسی دے دی۔ یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، وزارت کی کرسی پر ابھی نہیں بیٹھے، سیدھے پہلے یہ علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ علماء سے جا کے عرض کیا جی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ مجھے وزارت مل گئی، تو آپ شفقت فرمائیں، مجھ پر رحم کریں، اور مجھے آپ وزارت میں اللہ کے احکام نبی کے طریقے سکھا دیں، وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کا طریقہ سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے، اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کے طریقے سکھا دیا۔ انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی، کامیاب کریں گے۔ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے؟ کس وجہ سے کامیاب کریں گے؟ نبی کے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی اور چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کون سا یقین ہے؟ یہ ناپاک یقین ہے، یہ گندا یقین ہے۔ اللہ پاک وزارت کی چھوٹی بڑی کرسی کو نہیں دیکھیں گے، وزیر صاحب کے دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے۔ اگر وزیر صاحب کے دل کا یقین صحیح ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہیں، بہت مبارک ہے ان کی وزارت، اللہ پاک اس پر ان کی زندگی بنائیں گے کہ یہ آپ کے مبارک طریقے پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور وزیر کی تو بات آ گئی، ایک مزدور ہے اور مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے، تو شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، ایسے مزدور کو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سارے مزدوروں کو معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے۔ کون سے مزدور کو معاف کریں گے؟ جس کی مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا، اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف وزارت کے دین زندہ ہوگا تو اسے ان کو کامیاب ملے گی، نہیں، مزدوری کا دین زندہ ہوگا مزدور کامیاب ہوں گے، تجارت کا دین زندہ ہوگا تاجر کامیاب ہوں گے، اگر زمیندار کا دین زندہ ہوگا تو زمیندار کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بات ہے کہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کے یقین والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر براہ راست اللہ کی قدرت سے اپنی حاجتوں ضرورتوں کو اللہ کی قدرت سے پورا کرا لیتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ شکلوں میں لگنے کی اجازت ہے، اس میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ اصل تو اعمال ہیں، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ۔ نماز کے عمل سے جو فائدہ ملتا ہے وہ براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ ملتا ہے۔ اور یہ مال اسباب میں جو اعمال ہم بناتے ہیں نا، تو یہ مال اسباب میں جو ملے گا اس میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے ملے گا۔ یہ تو امتحان کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو ایک طرف ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں اور ایک طرف مادی اسباب ہیں۔ تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا ہے؟ مادی اسباب کے یقین کو۔ اور کون سے یقین کو دل میں اتارنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ تو اس کا علاج بھی دعوت ہے۔ اگر مادی اسباب کو یقین دل سے نکالنا ہے تو گول باتیں نہیں کرنی چاہیے، صاف دعوت دیں۔ سننے والے کہیں گے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، نہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کریں، وہ دعوت دیں جو دعوت اللہ کو پسند ہے۔ جس یقین کو دل سے نکال لیں نا، اس سے ہونے کی نفی کریں، اس سے نہیں ہوتا۔ تو یہ دعوت میں یہ بات کہنا کہ مال سے مال والوں سے، سارے بھائی متوجہ ہیں آپ، مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں، سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں، حضور والے اعمال پر بناتے ہیں۔ تو جب یہ دعوت دی جائے گی تو مادی شکلوں کا تاثر دل سے نکلے گا اور اعمال کا شوق دل میں اترے گا، اعمال کا یقین اترے گا، تو پھر جو بھی سبب ملے گا اس سبب میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہوگا۔ کتنے صاحب نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو گلے لگا کر چلتے ہیں، اعمال کا ضائع نہیں کرتے۔ امتحان لیں گے اللہ پاک، امتحان لیں گے، دیکھیں گے کہ یہ مال کی خاطر اعمال کو ضائع کرتے ہیں یا چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، چیزیں ملیں
اور نہ ملے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ ایک صاحب انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا، تھے بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، تو تھے یقین والے کہ کامیابی کا ذریعہ، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کے اعمال ہیں، یقین سیکھا ہوا تھا۔ تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے جن کی شہرت اچھی نہیں ہوتی، تو آ کر بہت سارا مال ان کی میز کے اوپر رکھ دیا کہ جی آپ کے لیے نذرانہ لائے ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں، تو یقین والے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ نذرانہ کس خوشی میں ہے، تو اس کے بدلے مجھے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، تو یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک دستخط کرنے پڑیں گے، بس آپ ایک دستخط کر دیں اور مال آپ کا۔ تو وہ کس چیز پہ دستخط کرانا چاہتے ہیں جی؟ ظالم کے ساتھ دینے کو کہہ رہے ہیں یا مظلوم کا ساتھ دینے کو کہہ رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ تم ظالم کا ساتھ دے دو، مظلوم کی پرواہ نہ کرو، ظالم کا ساتھ دے دو، دستخط کر دو۔ وہ یقین والے تھے، انہوں نے کہا بھائی میں تو ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اٹھاؤ اپنا مال۔ تو انہوں نے پھر کوشش کی ان کو راضی کرنے کے لیے، یہ نہیں راضی ہوئے، تو پھر انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم یہ مال نہیں لیتے اور دستخط نہیں کرتے تو ہم تمہیں اس کرسی سے اٹھنے نہیں دیں گے، تمہاری یہیں سے لاش جائے گی تمہاری پھر۔ اب انہوں نے جان کی لالے بھی پڑ گئے، تھے پکے ایمان والے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تو تم بھی تو آخر مسلمان ہو، یہ بات تو نہیں ہے، یہ اکثر اس قسم کے نوجوان ایسی صحبت مل جاتی ہے کہ غلط راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو مسلمان کے بچے۔ تو انہوں نے حکمت سے ان سے بات کی کہ تم بھی مسلمان ہو، میری ایک دو باتوں کا مجھے تم جواب دو، پھر جو بھی دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ضرور بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں یہ مال لے لیتا ہوں اور میں دستخط کر دیتا ہوں، ظالم کا ساتھی بن جاتا ہوں، مظلوم کا حق ضائع کر دیتا ہوں، تو آپ یہ بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ یہ بتاؤ تمہیں بھی تو آخر تم بھی تو مسلمان ہو، تو آپ بتاؤ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا جی پھر تو آپ جہنم میں جائیں گے، اگر آپ نے جی مال حاصل کر لیا اور آپ نے دستخط کر دیے پھر تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا اگر میں یہ مال نہیں لیتا اور تم مجھے گولی بھی مار دیتے ہو اور میں مال نہیں لیتا اور میں مظلوم کا ساتھی بن جاتا ہوں، تو پھر یہ بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ اب پھر وہ سوچ میں پڑ گئے، آخر انہوں نے کہا جی پھر تو آپ جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، چلاؤ گولی اور اٹھاؤ اپنا مال اور چلاؤ گولی، ہاں جی میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اتنا ان کے اوپر رعب طاری ہوا کہ وہ شرمندہ ہو کر اپنا مال اٹھایا اور گولی بھی نہیں ماری اور اٹھا کے چلے گئے۔ جو اعمال کے یقین والے ہوتے ہیں نا وہ اعمال کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ہے عملوں کا یقین، ایک طرف ہے مادی اسباب کا یقین۔ کون سا یقین دل سے نکالنا ہے؟ کون سا یقین نکالنا ہے؟ قرآن حکیم میں واقعات اللہ نے سنائے ہیں، اللہ بھی بڑی قدرت والے ہیں، وہ اپنے بندوں کو قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں کہ جن کو ہم نے کامیاب کیا وہ ان کو کس بنیاد کے اوپر کامیاب کیا، اور جن لوگوں کو ہم نے ناکامی کا نمونہ بنایا تو کس بنیاد کے اوپر ان کو ناکامی کا نمونہ بنایا۔ نمرود کو کے پاس بڑی سلطنت تھی، بڑا مال تھا، سونا چاندی تھی، سارے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے۔ اللہ پاک نے نمرود کی سلطنت کو قیامت تک کے لیے ناکامی کا نمونہ بنایا۔ تو اس کو جو اللہ نے ناکام کیا تو کس بنیاد کے اوپر ناکام کیا کہ اس کی سلطنت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، صرف بادشاہت تھی، بادشاہت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اپنی قدرت سے اس کو ناکامی کا نمونہ بنایا۔ اتنی بڑی اللہ پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کوئی ایک نمونہ نہیں، پچھلی کئی قوموں کے نمونے بتائیں کہ ہم نے کیسے ان کو ناکام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی امتحان کے طور پر ان کو بھی سلطنت دے دی، اور قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ تو ان کی سلطنت کے اندر کیا خوبی تھی بھائی؟ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کیا خوبی تھی؟ اللہ کے احکامات براہ راست، اللہ تعالیٰ شان النبیوں کو اللہ براہ راست ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ ان کی سلطنت میں اللہ کے احکامات تھے، اللہ نے اپنے حکموں پر چلنے کے جو طریقے سکھائے تھے اس طریقے پر اللہ کے احکامات تھے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ وہ بڑی قدرت والے ہیں، اس لیے گزارش کی جا رہی ہے آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے جیسے اللہ نے اپنی قدرت سے نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ اپنی قدرت سے ناکام کریں گے۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے ان کو کامیابی کا نمونہ بنایا آج کے حاکموں کو بھی اللہ کامیاب کریں گے۔ تو کامیابی کا ذریعہ صرف مادی اسباب ہیں یا اعمال ہیں؟
تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. تو ایک دن کی محنت سے مرض دور ہو جائے گا. یہ روزانہ محنت کرنی پڑے گی اور آدھی زندگی محنت کرنی پڑے گی پوری زندگی. اور صرف اپنے یقین بنانا ہے، یہ ساری امت کا یقین تبدیل ہو جائے. وہ محنت کی جائے جس محنت کو اللہ راضی ہو کر اپنی قدرت دکھا دیں. ناپاک یقین دلوں سے نکل جائے. بنیادی بات ہے دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے لیے جو اعمال کا سرمایہ لے کر آئے ہیں وہ حقیقی سرمایہ ہے. اعمال کا سرمایہ بڑا اونچا سرمایہ ہے. یہ وہ سرمایہ ہے، اعمال کا سرمایہ ایسا ہے کہ وہ مال کے اندر عمل داخل ہو جائے تو وہ مال بھی ان کی راحت کا ذریعہ بن جائے. اعمال کا سرمایہ اگر تاجر اعمال والے بن جائیں، دل کا یقین صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اللہ اپنی قدرت دکھا دے. وہ بڑی شان والے ہیں اور ان سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کے وہ یقین والے ہیں کہ جو براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ. ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ اٹھانا اعمال کے ذریعے سے، یہ ادنا درجے کا راستہ ہے. ایک راستہ ہے کہ بس اعمال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ براہ راست اپنی قدرت سے، اللہ پاک اپنی قدرت سے ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے. ایسے صاحب نصیب ہیں وہ نمازی کہ جنہوں نے اپنی نماز کے اوپر ایسی محنت کی ہے کہ 2 نفل پڑھتے ہیں اور اللہ سے جو چاہتے ہیں وہ مانگ لیتے ہیں. وہ بڑی قدرت والے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو ان کی نقصان کا ذریعہ ہے، دعا تو ان کی قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں دیتے، اور چاہتے ہیں تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ شان و نواز دیتے ہیں. تو اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، جو اللہ کی قدرت سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو لامحدود ملتا ہے اور غیر فانی ملتا ہے. اور جو اللہ پاک کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو وقتی فائدہ ملتا ہے. چیزیں فانی ہیں، یہ فانی ہے، یہ محدود ہے. اللہ کی قدرت لامحدود ہے. تو اعلیٰ درجے کی تو بات یہی ہے کہ بس دعوت کے وقت میں دعوت، تعلیم کے وقت میں تعلیم، ذکر کے وقت میں ذکر، نماز کے وقت میں نماز، خدمت گزاری کے کام، اور اللہ پاک سے مانگنا کہ یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھول دے. اور پھر کسی کے در کا بھکاری نہیں بنائیں گے، کسی کے در کا سوالی نہیں بنائیں گے. ان کی حاجتیں آئیں گی اللہ ہی کی طرف سے آئیں گی اور اللہ ہی اپنی قدرت سے ان کی حاجتوں کو پورا کریں گے. تو اس کے لیے یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ ہماری بھی زندگی، ہمارے دل کا یقین بھی صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اور پوری کی پوری امت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت، ان کے دل کا یقین صحیح ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں. اس کے لیے نبی کے طریقے پر محنت کرنا اس امت کا کام ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ مبارک محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. ایک ہے صرف اپنی ذات کی وہ محنت کریں کہ جس سے اپنی ذات چمک جائے، اور ایک ہے وہ محنت کریں کہ ہم بھی متا جائیں، اللہ پاک ہمیں بھی چمکا دے اور ہمیں ذریعہ بنا کر پورے عالم میں پورے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. یہ نبیوں والا کام، یہ حق تعالی شان کا بہت بڑا احسان ہے. یہ بوجھ نہیں ہے، اس محنت کی اپنی شان ہے. دنیا میں ایک ہی محنت نہیں ہے، بہت ساری محنتیں ہیں، لیکن یہ جو محنت ہے اللہ کی طرف بلانا اور وہ اللہ کو پانے کے لیے محنت کرنا، اللہ کو اپنانے کے لیے محنت کرنا، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے محنت کرنا، کتنی اونچی محنت ہے کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کو بسانے کی محنت کرنا. اس محنت کی اپنی شان ہے، یہ بہت اونچی محنت ہے، اور محنت بھی اونچی ہے اور اس کا فائدہ بھی اونچا ہے. دنیا میں اور بھی بڑی محنت ہے. تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو کوئی فنا ہو جانے والے ٹھیکرے مل جاتے ہیں، زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو پھل پھول مل جاتے ہیں، لیکن نبیوں والی محنت کرنا چاہیں تو نبیوں والی محنت کی اپنی شان ہے. اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ تم ایسے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. اس محنت کی یہ شان بتا رہے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، ایسے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. تو خاص قسم کی محنت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. تو محنت بھی خاص قسم کی ہے اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں. تمام امتوں میں سے چنی امت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تمام امتوں میں سے چنی امت ہے. تو محنت کرنے والے اس امت کو، آپ کی امت کو اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی ہے. تو محنت کرنے والوں کی شان بھی بتائی ہے کہ
کہ محنت کرنے والوں کی کیا شان ہے. پہلے تو محنت کی شان بتائی ہے کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور محنت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے, ہم نے تمہیں چھانٹ لیا. واجتباکم. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے, ہم نے تمہیں چھانٹ لیا. تو محنت بھی خاص قسم کی ہے اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو چنے ہیں سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. اللہ نے آپ کی امت کو چن لیا. کتنی بڑی شان ہے. محنت کی شان دیکھو کیسی شان, اور محنت کرنے والوں کی شان. واجتباکم, یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. اور محنت کا میدان بھی خاص قسم کا ہے. محنت کا میدان بھی مخصوص خاص قسم کا محنت ہے. تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو منڈیاں اور بازار, زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو کھیتیاں اور باغات, اور نبیوں والی محنت کرنا چاہیں تو نبیوں والی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے. یہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے. اللہ اکبر, یہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے. حق تعالی شان وہ اپنے قدرت دکھاتے ہیں. جب یہ محنت کرتے ہیں اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرما کر اپنے بندوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیتے ہیں. تو جس کا دل اللہ کی طرف پھر جائے گا, جسم کے سارے حصے اللہ کی طرف پھر جائیں گے. جس کا دل اللہ پاک اپنی طرف پھیر لیتے ہیں اس کی آنکھ اللہ کے حکم کی پابند, یہاں دیکھو یہاں نہ دیکھو. اس کے کان اللہ کے حکم کے پابند, یہ باتیں سنو یہ باتیں نہ سنو. جس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا اس کے ہاتھ پاؤں ٹخنے کونیاں پیشانی جسم کے سارے حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جائیں. جس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا. تو یہ جو محنت ہے انسانوں کے دلوں کو دنیا کی طرف پھیرنے کی محنت ہے یا اللہ کی طرف پھیرنے کی محنت ہے؟ اللہ کی طرف پھیرنے کی محنت ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے اور ان کے دل کو اللہ جل شانہ اپنی ذات کی طرف پھیر لے. تو اتنی بڑی شان ہے اس امت کی کہ محنت بھی مخصوص, محنت کرنے والے بھی مخصوص, اور محنت کا میدان بھی مخصوص. خاص قسم کا محنت ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ جب محنت کرتے ہیں انسان, کسی لائن کی بھی محنت کرتے ہیں تو اس کا کچھ صلہ چاہتے ہیں. زمیندار چاہتے ہیں کہ وہ پھل پھول مل جائیں گے, تاجر چاہتے ہیں کہ کچھ فنا ہو جانے والے ٹھیکے مل جائیں گے. لیکن انہیں کیا ملے گا جو اللہ کو پانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس محنت کے لیے تیار کر رہے ہیں, ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ سب سے بڑا انعام خاص قسم کی نعمت ہے جو اللہ پاک اس محنت کرنے والوں کو دیتے ہیں. وہ بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں. ہدایت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہدایت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اس محنت کے اوپر اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں. ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں. جو اللہ کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں, اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے محنت کرتے ہیں, اللہ رب العزت کے انسانوں کے دلوں میں بسانے کی محنت کرتے ہیں, حق تعالی شان ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ حق ہے. تو اصل دین پر چلنے کی طاقت ہدایت کا نور ہے. اگر ہدایت تھوڑی تھوڑی ہے, تھوڑا تھوڑا دین زندگی میں آ جائے گا, اور ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا. جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین, جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی ہے. تو ہم ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی. تو پوری کامیابی کے لیے ادھورا دین یا پورا دین؟ پورا دین. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ. تو پوری کامیابی کے لیے پورا دین, اور پورے دین پر چلنے کے لیے تھوڑی تھوڑی ہدایت یا پوری ہدایت؟ پوری ہدایت. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہدایت کی